اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارش کا پانی اکثر موارد میں مفید ہوتا ہے، البتہ بعض موارد ایسے ہیں کہ جس میں بارش کا پانی مضر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہی بارش کا پانی انسان کے لیے وبال اور مصیبت بن جائے یا اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ عذاب الہی کی صورت اختیار کر لے، جیسے کہ سورہ مبارکہ شعراء کی آیت نمبر 171 میں اس بات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ البتہ یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، شاذ و نادر موارد میں ہوتا ہے، وَإِلَّا اغلب موارد میں اور اکثر موارد میں جو بارش کا پانی ہوتا ہے اس کو شفا کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ اور بارش کے پانی میں سب سے بہترین بارش وہ ہے جو کہ موسم بہار میں ہوتی ہے، اس لیے کہ جو موسم بہار میں ہونے والی بارش ہے اس سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، درختوں کے پتے نکل آتے ہیں، اور جو بنجر زمین ہوتی ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اس لیے خود امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ کلمات قصار میں ارشاد فرمایا کہ سردی کے آخر کو اپنے بدن کے اندر محفوظ کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے بدن کے ساتھ وہی کام کرتی ہے جو کہ درختوں کے ساتھ کرتی ہے، چونکہ جو سردی کا انتہا یعنی جب بہار کا موسم شروع ہوتا ہے اس میں سردی کا جو آخر ہوتا ہے وہ درختوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، لہٰذا وہ تمہارے جسم کو بھی سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ تو جس طرح بہار کا موسم انسان کے بدن کے لیے مفید ہے، تو بہار کے موسم میں ہونے والی جو بارشیں ہیں وہ بھی انسان کے بدن کے لیے مفید ہے۔ اور بہار کے موسم میں ہونے والی بارشوں کا جو پانی ہوتا ہے اس کو آب نساء کہا جاتا ہے، جو کہ رومی سال کا تقریباً چوتھا مہینہ بنتا ہے کہ جس میں ہونے والی بارشوں کو آب نساء کا نام دیا جاتا ہے، کہ جس کی اہمیت کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ اس کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے ایسی دوا تعلیم فرمائی ہے کہ جس کے ہوتے مجھے کسی اور دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب اور حضرت سلمان فارسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی دوا ہے، ہمیں بھی اس کے بارے میں تعلیم فرمائی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب نیسان کا جو پانی ہو جب آسمان سے برسے تو اس کو کسی صاف برتن میں لو، 70 مرتبہ سورہ حمد پڑھی جائے، 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے، اسی طرح 70 مرتبہ سورہ توحید، 70 مرتبہ سورہ فلق، 70 مرتبہ سورہ ناس اور 70 مرتبہ سورہ کافرون پڑھی جائے۔ اس کے بعد 7 دن تک، یعنی یہاں پہ تاکید کیا کہ 7 دن تک روزانہ صبح کے وقت میں بھی اور شام کے وقت میں بھی اس پانی کو پیا جائے۔ قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھ محمد کو مبعوث پر رسالت کیا، جبرائیل نے مجھے خبر دیا کہ جو بھی یہ پانی پیے گا خدا اس کے بدن سے ہر قسم کی بیماری کو باہر نکال دے گا اور اس کے پورے بدن کے تمام اعضاء کو، اس کی ہڈیوں کو اور اس کی رگوں کو صحیح و سالم کر دے گا اور اس کی ہر بیماری کو لوح محفوظ سے ختم کر دے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا قسم با خدا اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میرے ہاں اولاد ہو، وہ یہ پانی پیے، انشاءاللہ خدا اس کو اولاد عطا کرے گا۔ اگر کوئی عورت باج ہو تو وہ یہ پانی پیے، خدا اس کو اولاد عطا کرے گا۔ اگر مرد و عورت دونوں کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو اور مرد جو ہے وہ صحبت پر قدرت نہ رکھتا ہو تو دونوں یہ پانی پیے، انشاءاللہ اس کو قدرت بھی حاصل ہوگی اور اس کے بعد خدا اس کو اس بات کا بھی اختیار دے گا چاہے تو اپنے ہاں بیٹے کو پیدا کریں یا اپنے ہاں بیٹی کو پیدا کریں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مجنون ہو اس پانی کے پینے کی وجہ سے اس کا جنون ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کی آنکھ میں درد ہو تو اس کا ایک قطرہ اپنی آنکھ میں ڈالے، اپنے بدن پہ وہ پانی ڈالے اور اسی طرح اس کا تھوڑا سا حصہ پی بھی لے، انشاءاللہ اس کے آنکھ کا درد دور ہو جائے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس پانی سے داڑھیں مضبوط ہوتی ہیں، منہ پاکیزہ ہوتا ہے، بلغم دور ہوتا ہے، فالج دور ہوتا ہے، انسان کی کمر مضبوط ہوتی ہے، وہ پیٹ درد سے محفوظ رہتا ہے، زکام کا خطرہ ٹل جاتا ہے، معدے کا درد ختم ہو جاتا ہے، اس کے پہلو کا درد باقی نہیں رہتا، اسے حجامہ کروانے کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی، اس کو کبھی خارش کی شکایت نہیں ہوگی، وہ جذام اور برس سے محفوظ رہے گا، نہ وہ بہرا ہوگا، نہ گونگا ہوگا اور نہ ہی اندھا ہوگا، اس سے ایسی کوئی بیماری نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس کی نماز اور اس کا روزہ باطل ہو جائے، نہ اسے کوئی وسوسہ ہوگا اور نہ کوئی جن اور شیطان اسے اذیت دے سکے گا۔ رسول خدا سے جبرائیل نے پھر کہا یا رسول اللہ جو بھی یہ پانی پیے گا اس کی تمام بیماریاں دور ہوں گی کہ جس میں کوئی انسان مبتلا ہوتا ہے۔ رسول خدا نے سوال کیا جبرائیل کیا ان بیماریوں کے علاوہ بھی انسان کے بدن سے دوسری بیماریاں دور ہو سکتی ہیں یا فقط جن بیماریوں کے نام لیے گئے ہیں فقط وہ بیماریاں دور ہوں گی؟ تو جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا قسم با خدا جو شخص ان آیات کو مائے نیسان پر پڑھے گا تو اس کا دل منور ہو جائے گا، اس کے دل پر الہام ہوگا، اس کی زبان سے حکمت جاری ہوگی، اس کا دل ایسی فہم و فراست سے لبریز ہوگا جو اس کائنات میں کسی کو نہیں ملی ہوگی، اس کو خدا کی جانب سے مغفرت بھی عطا ہوگی اور 1000 رحمت بھی ملے گی اور اس کے دل سے برائیوں اور گناہوں کا زنگ بھی اتر جائے گا۔ یعنی اس قدر اہمیت اور فضیلت اس پانی کے متعلق بیان کی گئی ہے۔
دعائے اللہ کے دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔